کیا ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے؟ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق کیا معلومات ہیں؟ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا کیا موقف ہے؟ کیا ذوالکفل علیہ السلام گوتم بدھ تھے؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ ذوالکفل علیہ السلام کا۔ قرآن کریم میں 2 صورتوں میں سورۃ الانبیاء اور سورہ سعد میں آپ کا ذکر آیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں صرف نام آیا ہے، مختصر یا مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ قرآن پاک میں ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا گیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے۔ باقی اگر تاریخ میں ان کے متعلق دیکھا جائے تو کافی تحقیق کے باوجود بھی ان کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ البتہ مشہور مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمایا ہے۔ یہ طویل روایات ہیں، ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک آدمی تھے، لیکن ایک تو یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ کہنا ناممکن ہے کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک مرد تھے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جن کی پاداش میں انہیں کئی سال کی قید برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، ایک دوسرے مفسر کی رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے کیونکہ اس کا دارالسلطنت کا نام کفل تھا، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بلد الفاظ کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں بھی کفل کے مالک کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی تعلیم تھی، لیکن اس کی موجودہ صورت دوسرے مذاہب کی طرح مسخ شدہ ہے، لیکن یہ صرف مختلف مفسرین کی رائے ہے، تاریخ میں اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے، اس لیے ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ کے ساتھ جوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم قرآن پاک موجود کسی ایسی ہستی کے متعلق پڑھنے کے بعد ان کے ہونے سے انکار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن میں ارشاد فرماتے ہیں، بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے تو بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے،
اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کا اسباب اور وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیین ہے اور تمام سچے ادیان کی صحیح تحقیق کر کے ان کو بلند درجات تک پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث اور تاریخ کے کسی ٹھوس حوالے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ذوالکفل علیہ السلام گوتم بدھ ہی تھے، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے کسی نبی کو نبی تسلیم نہ کرنا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل کی راہ ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ ذوالکفل علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔